باری تعالیٰ ہے، مومنوں خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ پیسہ استعمال کرتا ہے اور وہ خریدتا کس کو ہے؟ ممبرز آف پارلیمنٹ کو۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی جب مجھے پتا چلا، اور تب سے میں نے کیمپین شروع کی کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے ہماری جمہوریت کے ساتھ، کہ کیسی جمہوریت ہے جس کے اندر ملک کی لیڈرشپ، یہ یاد رکھیں سینٹ کے اندر ملک کی لیڈرشپ آتی ہے، اور جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں ان میں سے ملک کی لیڈرشپ آتی ہے، ان میں سے وزیر بنتے ہیں، ان میں سے وزیر اعظم بنتے ہیں، ان میں سے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں۔ تو مجھے تب سے حیرت ہوئی کہ جب آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ایک سینیٹر رشوت دے کے سینیٹر بن رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ممبرز آف پارلیمنٹ جو اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، پیسے لے کے ووٹ کر رہے ہیں، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ تو تب سے میں نے کیمپین شروع کی، اور میں نے تب سے کہا کہ اس کی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے۔ ہمارا جب دوسرا سینٹ کا الیکشن ہوا 2018 میں، ہمیں پتہ چلا ہمارے تقریباً 20 ممبر آف پارلیمنٹ پہ انہوں نے پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچی، ہم نے 20 ممبرز کو نکالا۔ لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ دونوں مین پارٹیز، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کیا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے۔ اور پھر بعد میں بھی ان کی سٹیٹمنٹس آئیں، ان کے پی ایم ایل این کے پارٹی لیڈر نے بھی سٹیٹمنٹ دی، اس کی بھی آئی، ان کے سینئر، ان کے جو آفس بیئرز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس آئیں۔ تو یہ سینٹ الیکشن کے اوپر یہ آ رہا تھا، ہم نے پارلیمنٹ میں اپنا بل بھی پیش کیا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے۔ ہم نے پھر جب دیکھا کہ نہیں ہو رہا تو باقی پارٹیز جو کہ کہہ بیٹھی تھی کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، جب انہوں نے ہماری حمایت بھی کی تو ہم سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں پورا کیس ہوا۔ اس کیس کے اندر ججز صاحبان نے بار بار پوچھا کہ پیسہ چلتا ہے، اور اس کے دوران ایک ویڈیو نکلائی جو 2018 میں سینٹ الیکشن میں ایم پیز پیسے لے رہے تھے، وہ ویڈیو بھی نکلائی، یعنی کسی کو کوئی شک نہیں تھا۔ پھر جب یہ عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر جب اس کی بات چیت چل رہی تھی تو الیکشن کمیشن نے اوپن بیلٹ کے خلاف گئی، اور سپریم کورٹ بار بار کہتا رہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کی، اور وہ ساری پارٹیز، پی ڈی ایم کی پارٹی سب اکٹھی ہو گئی، سب نے اکٹھے ہو کے کہا کہ نہیں جی سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے، جبکہ ماضی میں یہ خود کہتے رہے کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے۔ اب میں آپ سب سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وجہ تھی کہ یہی پارٹیز پہلے چاہتی تھی کہ سیکرٹ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، اب کیوں یہ ساروں نے زور لگایا کہ سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے؟ یہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے۔ تو پہلے یہ آئین کے خلاف نہیں تھی جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کیا تھا، انہوں نے سینٹ کے اندر یہ بل ایک نکالا ہوا تھا، یہ ایک فورم کے اندر انہوں نے تب بھی کہا ہوا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے۔ تو میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ کیا ہوا، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ ہوا یہ کہ یہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے، سب سے ان کو جتنے بھی یہ پرانی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کرپٹ لوگ تھے اور ان کے لیڈرز، ان سب کو خوف ہو گیا کہ کیونکہ یہ عمران خان نے اپنی پوری کرپشن کے اوپر کیمپین کی ہوئی ہے، اب یہ کہیں ہمارے کرپشن کے کیسز کے اوپر آگے نہ بڑھے۔ اور یہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ کرپشن کے کیسز ان کے پرانے ہیں،
یہ کرپشن ہم نے نہیں کیسز بنائے، یہ ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں. ہمارے دور میں تو صرف کوئی 5% بھی کیسز نہیں ہوں گے، سارے پرانے تھے. تو یہ تب سے سب اکٹھے ہو گئے. اور میں نے پہلے دن بھی جب میں گورنمنٹ میں آیا، میں نے پہلے دن کہا اپنے پہلے خطاب میں کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، سب جمہوریت کے نام پہ شور مچائیں گے. APDM ڈیموکریٹک موومنٹ، یہ جمہوریت کے نام پہ سارے ایک ہی ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ میرے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ میں ہاتھ کھڑے کر کے کہوں جس طرح جنرل مشرف نے کیا تھا، ان کو NRO دے دوں، ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دوں. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے کوشش کی بلیک میل کرنے سے پہلے دن سے کہ جی الیکشن خراب ہے. پھر انہوں نے اس کے اوپر کورونا کے اوپر پوری کوشش کی. پھر جب فیٹف کا بل آئی، ذرا آپ نے سمجھنا ہے فیٹف کا بل کیا تھا. فیٹف کا بل یہ تھا کہ ان کے دور میں ہمیں ایک انٹرنیشنل جو ایک ادارہ ہے فیٹف، اس کے اندر ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا. گرے لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو وہ فیٹف کہتی ہے اگر وہ آپ نہیں کرتے تو وہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے. بلیک لسٹ کا کیا مطلب ہے؟ ملک کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گے. سینکشنز کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو صرف میں آسان زبان میں سمجھا دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ سینکشنز لگے گی، ہمارا روپیہ گرنا شروع ہوگا. اور ہمارا روپیہ کتنا گرتا ہے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن جب روپیہ گرتا ہے آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت مہنگائی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ ساری چیزیں جب روپیہ گرتا ہے، جو چیز آپ باہر سے منگواتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہے، جس کے اندر تیل ہے، بجلی ہے، کیونکہ بجلی بھی تیل کے اوپر آدھی بنتی ہے. پھر ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں، پھر دالیں ہیں وہ 70% باہر سے، پھر گھی باہر سے آتا ہے، پھر گندم بھی ہمیں باہر سے منگوانی پڑی. تو جو بھی چیز باہر سے آتی ہے، ٹرانسپورٹ، تیل، سب مہنگی ہو جاتی ہے. تو اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں آتے ہیں تو یہاں لوگوں کی یا تو غربت پھیلنی ہے. تو ہم فیٹف کے لیے جو قانون نکالنا چاہتے تھے، جو فیٹف نے ہمیں کہا قانون نکالنا تھا فیٹف کا، ان سب نے مل کے ایک ہمارے پاس ایک NRO کا ایک دے دیا جی کہ جی یہ نیب کے یہ چینجز کریں، مطلب کہ نیب کو ختم کر دیں، تب ہم فیٹف کا بل سائن کریں گے. فیٹف ملک کے لیے، نیب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ صرف اور صرف کہنے کی کوشش، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ کسی طرح مجھے پریشر کر دے کہ میں کسی طرح بلیک میل کریں کہ ان کو NRO دے دوں. اب آپ سمجھیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. کیوں یہ جو پہلے کہہ رہے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے اور اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، اور اب کیوں سب اکٹھے چوری کرتا ہے. دیکھیں یہ آپ کو آج میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری سٹرگل ہے کیا. 2 چیزیں ہوتی ہیں. جب طاقتور کو ایک ملک کا قانون اس کو پکڑتا نہیں ہے، جب وہ کوئی جرم کرتا ہے تو وہ ملک اپنی تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. وہ کیوں چلا جاتا ہے؟ میں یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں چھوٹے چوری کرتے ہیں، غریب آدمی چوری کرتا ہے، پٹواری چوری کرتا ہے، تھانے دار، وہ پیسے بناتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں لوگ. لیکن جب ملک کا پرائم منسٹر اور منسٹر چوری کرتا ہے تو وہ ایک ملک کو مقروض کر کے رکھ دیتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ میں پرائم منسٹر ہوں، سارے جتنے میرے جیل میں چور بھرے ہوئے ہیں، ان کی ساری چوریاں اکٹھی بھی کر دو تو وہ کتنے کی بن جائے گی؟ 2 3 4 ارب 5 ارب 6 ارب. میں پرائم منسٹر ہوں، میں ایک پروجیکٹ کے اندر میں اربوں روپیہ بنا سکتا ہوں. کیسے؟ میں پاور پروجیکٹ لگاؤں، اور یہاں ہوا ایسے، پاور پروجیکٹ لگاتا ہوں 100 ارب کا، وہ ہوتا ہے اس کی قیمت 100 ارب، میں اسے کہتا ہوں 130 ارب کر دو. 30 ارب سیدھے میرے باہر ہی ملک سے باہر ہی چلے جاتے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. اب وہ جو 30 ارب، سب سے پہلے تو سارے ملک کے چور ملا کے بھی 30 ارب چوری نہیں کرتے. وہ جو جیلوں میں بیچارے ہیں، مشکلوں میں، کوئی بے روزگار ہے، کوئی ہے، کوئی 100 مسئلے ہوتے ہیں عام آدمی کے. کئی تو ہوتے بھی چور ہیں، لیکن کئی بیچارے مجبور بھی ہوتے ہیں، وہ تو جیلوں میں ہیں. سیدھا بیٹھ کے 30 ارب ایک ڈیل میں بنا سکتا ہوں. اور اچھا، اس کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ آپ ادا کرتے ہیں. وہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ کہ جو 130 ارب کا جب پروجیکٹ بن جاتا ہے
تو اس کا جو بجلی کی قیمت ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. آپ اگر کہیں پتہ چلوائیں کہ وہی پروجیکٹ جو پاکستان میں لگے ہوئے ہیں وہ کتنے پہ لگے ہیں اور جو وہی پروجیکٹ باہر کی بجلی کے لگے ہیں ان کی کتنی قیمت ہے، تو اس کی کون قیمت ادا کرتا ہے؟ قوم ادا کرتی ہے. قوم مقروض ہو جاتی ہے. ساری تیسری جن کو کہتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ، غریب ملک، آپ ساری ایک ملک کا آپ کو بتا سکتا ہوں ان کی غربت کا سبب کیا ہے. وہاں ان کے بھی پرائم منسٹر بیٹھے ہیں، پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، وزیر بیٹھے ہیں، وہ بھی ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں. پھر ان کو مجبوری باہر بھجوانا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں نظر آ جائے گا نا پیسہ، اس لیے وہ پھر باہر یہ جس طرح یہ چینی والا اور یہ پاپڑ والا ان کے نام پہ باہر اس لیے بھجوانے پڑتے ہیں کہ پکڑے نہ جائیں. اب جب وہ پیسہ باہر جاتا ہے وہ دوگنا ملک کو نقصان ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے ایک یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پورا سمجھیں کہ اس ملک سے یہ تھوڑے سے جو مل کے یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں کر کیا رہے ہیں آپ کے ملک سے. یہ ہمارے ملک میں نہیں صرف ہو رہا، یہ غریب ملکوں میں سب میں یہی کہانی ہے. جو ایک ادارہ ہے اس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی، یہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ پوری طرح ریسرچ کرتا ہے کہ غریب ملکوں سے پیسہ امیر ملکوں میں کتنا پیسہ جاتا ہے، یا آف شور اکاؤنٹس میں کتنا جاتا ہے، یا بڑے بڑے لندن اور نیو یارک میں بڑے بڑے غریب ملکوں سے لوگ جو گھر خریدتے ہیں وہ اس کی سروے کرتا ہے. اس کے مطابق ہر سال 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتا ہے، آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے. یہ فیکٹ آئی کی رپورٹ ہے. آپ کو پتا ہے ہمارا سارا 22 کروڑ لوگوں کا بجٹ کتنا ہے؟ مشکل سے 60 ارب ہے. ہم 22 کروڑ لوگ جو ہے ہمارا سارا بجٹ 60 ارب ہے. تو 1000 ارب غریب ملکوں سے جاتا ہے. ایک 10 سال پہلے رپورٹ آئی تھی پاکستان سے 10 ارب ڈالر منی لانڈرنگ ہو کے ملک سے باہر جاتا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ غریب ملکوں سے پیسہ جا رہا ہے امیر ملکوں میں، غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں، غریب ملکوں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. غریب ملک جو پیسہ ان کا ادھر خرچ ہو تاکہ روزگار ملے تو اسکولوں پہ چلے یا وہاں وہ اس ملک کے اندر اکنامک گروتھ ہو، وہ پیسہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. تو جو پرائم منسٹر اور وزیر جب کرپشن کرتے ہیں وہ ملک کو مقروض کر دیتے ہیں، قرضے چڑھ جاتے ہیں. وہ قرضے اتارنے کے لیے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں. ٹیکس سے مہنگائی ہوتی ہے، مہنگائی سے غربت ہوتی ہے. دوسرا جب وہ ڈالر باہر بھیجتے ہیں روپے پہ پریشر پڑتا ہے، جب روپیہ گرتا ہے باہر سے ساری چیزیں پھر مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ جو میری سٹرگل ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو دنیا میں دیکھا ہوا تھا جو امیر ملک سوئٹزرلینڈ جو میں نے دیکھے ہیں ان ساروں کے اندر قانون کی بالادستی کا مطلب طاقتور قانون کے نیچے ہے. ہمارے ملک میں آپ نے تماشا دیکھا، جنرل مشرف اتنی طاقت اس کے پاس، فوج اس کے نیچے، عدلیہ اس کے نیچے، اپوزیشن وہ نہیں. اس نے پریشر میں آ کے ان دونوں پارٹیز کو NRO دے دیا. وہ NRO کی وجہ سے آج جب ہماری حکومت آئی ہے جتنا ہم ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ. ہم نے تو اپنا بجٹ بیلنس کر دیا، ہم نے تو خرچے اور آمدنی کو بیلنس کر دیا، لیکن جو قرضوں کی قسطیں دینی پڑتی ہے وہ ہمارے پر بوجھ بڑا ہوا ہے. یہ ساری غریب ملکوں کی یہی سٹوری ہے. میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو پتہ چلے کہ اس ملک ہم ایک غریب ملک نہیں ہے. اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن کوئی دنیا کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے اوپر بیٹھے ہوئے طاقتور اس ملک کا پیسہ نکال رہے ہوں باہر. کوئی ملک نہیں چل سکتا. اب واپس آ جائیں سینٹ پہ. یہ کیوں سینٹ کا الیکشن امپورٹنٹ تھا؟ انہوں نے کیوں اتنا زیادہ زور لگایا پتا ہوتے ہوئے کہ پیسہ چلنا ہے سیکرٹ بیلٹ میں؟ یہ کیوں سب اکٹھے ہو کے انہوں نے کوشش یہ پورا یہ جو ڈرامہ کیا ہے؟ اگر اوپن بیلٹ ہو جاتی تحریک انصاف کو تو ہمیں اتنی سیٹیں ملنی تھی جتنی ملی ہیں سینٹ میں. ہمارا تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بہت بڑا کوئی مارکا مار لیا، ہمیں تو اتنی سیٹیں مل گئی ہیں، ہم تو سب سے بڑی پارٹی بن گئے سینٹ میں. لیکن انہوں نے جو سارا ڈرامہ کیا ہے وہ ایک حفیظ شیخ کی سیٹ کے اوپر، اور سارا جو پیسہ لگایا ہے
जो यूसुफ रजा गिलानी का पैसे बांट रहा था शाम को, लोगों की जमीर खरीद रहा था। और वो जो मैंने जब अपने MNA से जब मीटिंग की, हमारी ख्वातीन ने हमें बताया कि जी हमें कॉल करके ऑफर्स मिल रही थी। कोई हमारी पुरानी PTI की, वो कॉल करके कह रही थी 2 करोड़ से बोली लग रही थी। अब मैं इलेक्शन कमीशन से थोड़ा बात करना चाहता हूं। देखिए, इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन है। ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। मुझे ये बताएं, कोई आईन इजाजत देता है चोरी करने की, रिश्वत देने की? कोई आईन इजाजत देता है जो 30 साल से हो रहा है? फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, क्या उन्होंने आपको कहा कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो, लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की कि हम मसलन आज पता चलवाना चाहते हैं जी हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। मुझे बताइए कौन सी जमहूरियत है जिधर पैसे दे के कोई सेनेट बनता है? ये जमहूरियत है? जमहूरियत का तो मतलब होता है इलेक्शन से लोग ऊपर आते हैं। ये पैसे दे के ऊपर आने का ये जमहूरियत है? दूसरा मुझे बताएं कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारा एक नौजवान आबादी है, हम क्या उनके लिए मिसाल सेट कर रहे हैं? सारे मुल्क के सामने पैसे चल रही है पैसे की। उससे पहले वीडियो चली जो 2018 के इलेक्शन में कि जनाब वो MPs करोड़ रुपया ऐसे करके बैग्स में डाल रहे हैं। कुछ कोशिश की? क्या आपको ये नहीं पता कि आपकी जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेट करने की? सारी एजेंसीज आपके नीचे हैं, सबके सामने ये तमाशा कि जब एक मुल्क की लीडरशिप है सेनेट की, जब ये रिश्वत देगी और रिश्वत लेगी तो आप क्या कहेंगे कि पटवारी और थानेदार वो ठीक हो जाएगा? क्या आप कहेंगे बाकी लोग ठीक हो जाए लेकिन लीडरशिप रिश्वत दे? एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। जब ऊपर आप करप्शन की इजाजत दे रहे हैं और आपके सामने हुई है और आपको पता पहले कहा कि रेट्स लग रहे हैं, लोगों के बोलियां लग रही हैं, आपको मौका जब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते थे? आपने तो पूरी तरह एक मौका दिया मुल्क की जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने के लिए। इससे क्या हुआ? मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आज क्या हमारी जमहूरियत ऊपर गई है नीचे गई? मोरालिटी, इखलाकियात को नुकसान पहुंचाया है कि ये जो ओपन हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या इससे फर्क हो? मुझे बताएं। ये एक बड़ी अजीम ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, इस्लामी फलाई रियासत। ये इलामा इकबाल ने कहा था मिसाल बनेगी मुसलमान दुनिया के लिए। मुझे बताएं ये अपने नौजवान के सामने, और ये कितना पैसा चला है? ये अभी तो ये तो सामने आ गया ना आपका वीडियो। आपको ये नहीं अंदाजा कि कितना पैसा चला है सिलेक्शन के अंदर, किस तरह लोगों ने अपने जमीर बेचे हैं पैसा बनाने के लिए, किस तरह हमारी पॉलिटिक्स को करप्ट किया गया है। जो करोड़ों रुपया खर्च करके सेनेटर बनेगा वो हातम ताई है, वो आके मुल्क की खिदमत करेगा। फिर कहते जी कि देखिए जी करप्शन बड़ी बढ़ गई है मुल्क में। कभी कानून से भी कोई करप्शन खत्म हुई है? मुझे बताएं, कभी कोई कानून बना के या लॉ एनफोर्समेंट से करप्शन खत्म हो सकती है? करप्शन एक माशरा खत्म करता है, एक कौम मिलकर करप्शन खत्म करती है। जब एक कौम एक मैसेज देती है कि जो करप्शन करने में से नहीं है उसको लोग शादियां नहीं करवाएंगे उन घरों में, उनको वोट पार्टीज पे नहीं बुलाएंगे। यहां करप्ट लोगों को आप कहना चाहिए। हमारे वो मीडिया के लोग, मैं इनसे सवाल पूछता हूं, बड़े बड़े सहाफी अदालत में जाते हैं, अदालत में जाके कहते हैं कि जो नवाज शरीफ को तकरीर करने की मौका देना चाहिए, वो नेल्सन मंडेला तकरीर करेगा, मुल्क को पता नहीं क्या फायदा होगा। एक आदमी सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट, एक मुजरिम झूठ बोल के, जिसके ऊपर अरबों अरबों रुपए की चोरी, उसके बेटों के अरबों रुपए की
प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं लंदन। मुल्क से क्यों भागे हुए जी? हम ब्रितानी सिटीजन हैं। वो तो जी बकिंगम पैलेस में पैदा हुए थे ना, किधर से पैसा आया उनके पास? ये यहां से पैसा चोरी करके बाहर बैठे हुए हैं, वो बाहर बैठा हुआ है, उसका मुंशी जो दामाद है वो बाहर बैठा हुआ है, उनके बच्चे बाहर बैठे, सारे अरबोपति हैं, कोई जवाब। और यहां उसे तकरीर करने का मौका दे, वो कोई जेल से निकलता है अरबों रुपए की करप्शन के चार्ज, वो जाके फूल फेंक रहे हैं लोग उसके ऊपर। मुझे ये बताएं कैसे करप्शन खत्म होगी? जब आप माशरा जब इन करप्ट लोगों को एक्सेप्टेबल कर देगा, ये खुले आम जब यूसुफ रजा गिलानी ये जब बनेगा सेनेटर और वो पैसे चला के, और हम इसको एक्सेप्ट करेंगे जी, वो जी जमहूरियत बड़ी आ गई, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हमें फिक्र है अपने आने वाले बच्चों की, अपनी जनरेशंस की, अपनी नस्लों की, कि क्या हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनके लिए। मैं अपनी सारी कौम से पूछता हूं कि अगर आप इन लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे जो बड़े बड़े डाकुओं, क्या इमरान खान की अकेले की जिम्मेदारी लगी हुई है कि इनके पीछे पड़ा रहे? ये आप सबकी जिम्मेदारी है। जब एक वजीर ने चोरी की, करप्शन की, ली कुआन यू जो उनके प्राइम मिनिस्टर का सबसे करीबी था, उसने जब उसको सजा दिलवाई उसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसे पता था माशरे में अब मेरी जगह खत्म हो गई है। उसको माशरे में हाल नहीं डालेंगे, फूल नहीं फेंकेंगे कि नैब से बाहर आ रहे जी फूल फेंक रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा कि इसने कितनी करप्शन की है। मेरे पाकिस्तानियों के ऊपर है, क्या आप अपने मुल्क को ऊपर ले जाना चाहते हैं या इन चोरों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं? हम आज इसलिए यहां हैं कि हमने चोरी एक्सेप्ट की, चोरों को एक्सेप्ट किया। हमने उन लोगों को जब हमें पता होते हुए कि इन्होंने आपका पैसा मेरा तो नहीं पैसा चोरी हुआ, ये जो पैसा बाहर गया ये मेरा तो पैसा नहीं बाहर गया, ये हमारा पैसा बनाते हैं। हर चीज के ऊपर सड़क जो बनी होती है 1 अरब रुपए में, वो बनाते हैं 1.5 अरब रुपए में, बाकी पैसा इनकी जेब में। और वो सारा आप सारी कौम जो हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, पीछे तो जाइए कर्जे चढ़े कैसे हैं? कौन सी कौम आगे बढ़ सकती है? एक मुझे कौम बताएं, एक मुल्क बताएं, एक मुझे मुल्क बताएं जिस और वो मुल्क तरक्की कर और खुशहाली हो। एक मुल्क मुझे बता दें। और जो मुल्क सजा और जजा नहीं करता, ताकतवर को सजा नहीं देता, वो ताकतवर जो मर्जी करे, वो बचा अच्छा हो, बदकिस्मती से उनको वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाता है। जेलों में भी वो वीआईपी हैं। उन्होंने अरबों की चोरी किया, वो बेचारा गरीब आदमी ने कोई किसी की भैंस उठा ली कुछ, वो उसका हाल देखे। और वीआईपी करप्शन से लड़ती है। कानून अकेला करप्शन नहीं खत्म कर सकता। ये जो आपने ड्रामा देखा है, आपके सामने जो हुआ है, सारी कौम ने देखा है कि पैसे देके एक वजीर जीत गया और बड़ी तालियां बजे जी, बहुत बड़ा जबरदस्त काम किया उसने। उसका माजी उठा के देखें, $60 मिलियन का पाकिस्तान का पैसा पड़ा था स्विट्जरलैंड में। आसिफ जरदारी तो कह ही नहीं सकता था मेरा, क्योंकि उसने तो कोई डिक्लेयर ही नहीं किया चोरी का। लेटर लिखो कि पाकिस्तान का पैसा स्विट्जरलैंड को वापस दें, लेटर नहीं लिखा। वफादारी जी, मैं जी बड़ा वफादार हूं, किससे? किसी इंसान से वफादार हूं। पाकिस्तान का पैसा सोचे 8-9 अरब रुपया पाकिस्तान का बाहर पड़ा है, वो आ जाता, हम उससे क्या क्या कर सकते हैं? स्कूल बना सकते हैं, लोग अस्पताल, 100 चीजें कर सकते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी है, उस पर डिस्क्वालीफाई हुआ है। आज बड़े जोरों शोरों से जी सेनेटर बन गया जी, बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। अब मैं आखिर में अपनी आपसे आखिरी जो बात करना चाहता हूं वो ये, इनका ख्याल ये था कि मेरे ऊपर ये नो कॉन्फिडेंस की तलवार लटकाएंगे, और मैं क्योंकि मुझे कुर्सी बड़ी अजीज है तो मैं आपको एनआरओ दे देता हूं, यानी आपके जितने भी केसेस नैब को खत्म कर देता हूं। मैं परसों कॉन्फिडेंस पोशन ले रहा हूं, असेंबली के पास जा रहा हूं, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूं आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना, ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूं, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है, मैं नायल हूं, इतना काबिल नहीं हूं, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा, अगर आप जीत जाते हैं मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा।
لیکن خفیہ طور پہ. ہاں جی ہم آپ کے لیے ووٹ کریں گے، پیسے لے کے کسی اور کو ووٹ کریں. آپ اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں. خوف خدا ہونا چاہیے آپ کو، ہمیشہ فکر کیا کریں اپنی آخرت کی. تو میں کانفیڈنس لوں گا جا کے اپنی اسمبلی سے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ اب میں ذرا مخاطب ہوں، یہ جو سارے پی ڈی ایم کے جتنے یہ بڑے بڑے جو ان کے جو یہ جو بڑے بڑے کیا ہیں، یہ جو بھی ہیں، آپ سب کو میرا ایک پیغام ہے. دیکھیں مجھے اگر پاور ملی جاتی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے کوئی فیکٹریاں بنائی ہیں آ کے، میں نے کوئی اپنے رشتہ داروں کو کئی بڑے بڑے عہدے دیے ہیں. میں تو کوئی باہر جا کے یہاں پیسے نکال کے تو بڑے بڑے کوئی مے فیئر میں نے کوئی بڑے بڑے گھر لے لیے. سوائے حکومت کا میرے اوپر پیسہ ایک ٹریول پہ اور ایک سیکیورٹی پہ، اس کے علاوہ سارے خرچے میں اپنے برداشت کرتا ہوں. سارے میرے ٹریول دیکھے جب میں باہر گیا ہوں 10 گنا کم پیسہ خرچ کیا میں نے ٹریول میں، کیونکہ مجھے یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے خوف خدا ہے. میرے ملک میں بھوک ہے، مشکل وقت سے ملک گزر رہا ہے، میں اپنے ملک کا پیسہ بچاتا ہوں. میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میں اقتدار میں نہ ہوں، کوئی میری زندگی میں نہیں فرق پڑے گا. لیکن آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے، میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہو جاؤں، میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. میں اگر باہر بھی ہو جاؤں میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا. اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی، چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی جو آپ نے جتنی کوشش کر لی ہے. میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری زندگی کو. ملک کے لیے جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے اپنے ملک کے اندر یہ لوگ جو کہ میں ان کو ملک کے غدار کہتا ہوں جو چوری کرنے کا مقابلہ کرتا رہوں گا. اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اس ملک کو بڑا اچھا وقت دکھانے والا ہے. مجھے یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا، اور یہ بنے گا ہی تب جب یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو جیلوں میں ہوں گے. پاکستان پائندہ باد.